تکبیر 5 12 تے 14 دے خالق دا نام مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ رسالت، ہاتھ بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق، برائے صحت و سلامتی و وسعت رزق و قبولت عبادت و دعا کل مومنین و مومنات صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پاک رسول دی ذات صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی اخیہ و وزیرہ و وصیہ و ابن عمہ و وارث علمہ، علم الاولین والآخرین، الضارب بالسیفین والطاعن برمحین، وردت لہ شمس مرتین، ابی الحسن والحسین، امامنا و امام المتقین، امیر المؤمنین، علی ولی دی ذات صلوات۔ علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا صلوات۔ دعا ہے خلا کے عالمزاد بانی مجلس دی عشرہ محرم دی مجالس، میری ڈیوٹی، عرفان بھائی دی ڈیوٹی اور حافظ صاحب کی بلا انہاں دی ڈیوٹی، نظر نیاز دی انتظامات، مومنین مومنات دی مجلساں دی حاضری اپنے مقدس دربار عبادت شمار فرما بے، آمین الہی آمین۔ مل کے آکھو ساڈا یقین کامل ہے، جن کی محفل ہوئے محفل میں ضرور آتے ہیں، جس دا یقین ہاتھ بلند حیدری۔ اور جو دعاواں اپنے ذہن چ لے کے آندے ہو، یا میرے ذمہ میرے ذہن چ کچھ مخصوص دعاواں یا احباب ذمہ لا دیندے نے میرا مالک، اس ذکر پاک دی برکت نال ہر محب آل محمد دی ہر جائز دعا پائے تکمیل تک پہنچا۔ ایک بلند صلوات سارے مل کے پڑھ لو ذرا۔ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ خود محمد مصطفیٰ کے لیے میوہ دل ہے زہرا، زبانہ محترکانہ چند جملے فضیلت دے، خود محمد مصطفیٰ کے لیے میوہ دل ہے زہرا، اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی، اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی، اور کم سے کم ایک بار سال میں گھر میں کروا لے مجلس، بلکہ اس تو بھی سوکھا حل، کم سے کم ایک بار سال میں گھر میں کر لے مجلس، خود بیٹھ جا 5 12 تے 14 تے ذکر کر، اس کی نسبت سے تیرے گھر میں بطول آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مجلس دی عظمت واسطے بلند تر صلوات۔ پھر مجلسیں ذکر توحید، ذکر رسالت، ذکر امامت اور ذکر شہادت۔ اللہ پاک دے نام تو آغاز کیوں؟ جس کام سے پہلے خدا کا نام ہوتا ہے
اس کام کا نیک انجام ہوتا ہے کہ سمجھ بخشی ہے جس نے وہ سمجھ میں کس طرح آئے. کوئی بندہ آکھے اللہ پاک دی ذات دی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ بخشی ہے جس نے وہ سمجھ میں کس طرح آئے، عطا کی عقل جس نے عقل اس کو کس طرح پائے. یہ قید و فلسفے والے سے سر پتھر سے ٹکرائے، حدیث علت و معلول سے نہ میرا سر کھائے. کوئی اس سے زیادہ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی اس سے زیادہ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو حد عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، سارے مل کے یا یا صلوات. عظمت مقام رسالت توحید لا الہ الا اللہ، نبوت و رسالت ہے محمد رسول اللہ، امامت و ولایت ہے علی ولی اللہ. عبد الستار نیازی انہوں نے لکھے دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. سادہ یقین کامل ہے جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، براہ عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں. براہ عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں. جنے کا بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، اٹھو نیازی چلو مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. مل کے ہاتھ اونچے، حیدری اٹھو نیازی چلو مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. اور جس طرح سرنام کلام حدیث پاک پڑھی، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ. حافظ صاحب قبلہ بھی اس کی وضاحت فرما گئے. وہ عالمانہ انداز نال میں طالب علم دے انداز نال آکھنا چاہنا، سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے. سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے. حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے، حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. اور جس انجمن میں، جس بزم میں بھی میرے مولا علی کا ہو تذکرہ، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. علی شیر خدا دی عظمت ہاتھ بلند حیدری. جس بزم میں بھی کیسر علی کا ہو تذکرہ، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. پھر دنیا تے نہیں، قبرچ سارے رشتے ختم ہو جان گے، ماں دا باپ دا بیٹی دا، لیکن پنجتن پاک دی محبت ساڑھے نال روے گی. دنیا تے بھی اور آخرت بھی. مرحوم ملک علی جعفر انہوں نے بڑی پیاری ربائی کہ محمد دنیا تو چلا گیا، اس کی قبرچ نکیرین آ گئے. انہوں نے سوال و جواب پوچھنے شروع کر دیتے. انہوں نے پاسے دیکھ کے محمد آدھا دیکھ تو لو علی ہے بیٹھے ہوئے. ارے دیکھ تو لو علی ہے بیٹھے ہوئے، کیوں سوال و جواب کرتے ہو؟ کوئی اور قبر کہیں ڈھونڈ لو جا کر، کیوں میری عبادت خراب کرتے ہو؟ مل کے حیدری کیوں میری عبادت خراب کرتے ہو؟ اور فرمانے معصوم ہے کہ 4 موقع تے 4 چیزاں تے کنٹرول رکھو. مجلس حسین مکتب حسین ہے. 4 موقع تے 4 چیزاں تے کنٹرول رکھو. پہلا، وقت عبادت اپنے دل تے کنٹرول کرو. جس لئے نماز واسطے بندہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ ساڑھی نماز ہو جائے گی، خیال آمن نال بھی ساڑھی نماز ہو جائے گی. بے خیالی دی نماز صرف معصوم پڑھ سکتا ہے. ساڑھی نماز ہو جائے گی، لیکن جس لئے عبادت واسطے کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنے خیالات تے کنٹرول کرو. وقت عبادت اپنے دل تے کنٹرول کرو. جس لئے دسترخوان تے بیٹھو، اپنے ہاتھ تے کنٹرول کرو. سجے ہاتھ نال کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ. جس لئے کھانا کھا چکو، الحمد شکر الحمدللہ ادا کرو. یعنی وقت عبادت دل تے کنٹرول. دسترخوان تے بیٹھو، اپنے ہاتھ تے کنٹرول. جس لئے محفل اچ بیٹھو، اپنی زبان تے کنٹرول. محفل اچ بیٹھو،
اپنی زبان تے کنٹرول، اور جس ویلے پرائے گھر جاؤ اپنی اکھ تے کنٹرول رکھو. جس ویلے پرائے گھر جاؤ اس ویلے اپنی اکھ تے کنٹرول. تسا کسی دی ماں بہن بیٹی بیوی دی عزت کرو گے، اللہ پاک تہاڈی ماں بہن بیوی اور بیٹی دی حفاظت فرمائے گا. معصوم دے اس قول تے عمل کر کے انسان بڑی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور یہ موجز نما خاندان ہے، باب الحوائج ہستیاں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنوبی افریقہ دے قافلہ جنہاں دا تعلق پنجاب دے نال ہے، صدر صدام دا بڑا ظالمانہ دور، وہ قافلہ زواری واسطے گیا. دسنا چاہنا ہے باب الحوائج دروازہ ہے، اس نو منن دا فائدہ کیا ملے گا. زواری واسطے گیا قافلہ، انہاں وچ ایک عورت اور اس دا 7 سال دا پتر بھی ہے. چیکنگ اتنی زیادہ کہ ہر جگہ تے سخت چیکنگ ہو رہی ہے. ایک مقام تے قافلے نو روکیا گیا، انہاں کہا بھی سارے باہر نکل کے چیکنگ کرواؤ. بچے نو ویکھیا ستا پیا، انہاں کہا بچے نو رہن دیو. عورت تلے اتر گئی، باقی قافلہ بھی اتر کے سب نو چیک کیتا گیا. چیک کرنے دے بعد واپس بیٹھ گئے. قافلہ نجف پہنچ گیا، زیارت دا وقت آ گیا، جگایا گیا بچے نو، لیکن بچہ نہیں جاگیا. 7 سال دا بچہ ہے، نہیں جاگیا. کوشش کی گئی، فوراً ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے چیک کر کے دسیا جو بچہ تا دنیا تو سفر کر گیا، بچہ تا ختم ہو گیا. اس دی ماں دا ایک پتر بڑا روئی. اس دا غسل کفن جنازہ کر کے اس نے بیت السلام وچ دفن کر دیتا گیا. اس کے بعد قافلے والے آدم زیارت کریے مولا علی دی نجف اشرف دی، اور بچے دی ماں دی میں زیارت نہیں کرنی، میرا تو ایک پتر وہ بھی مولا نے واپس لے لیا، میں زیارت واسطے نہیں جانا. اج بھی ساڈے وچوں کئی بندے ناراض ہو جاندے نے، ساڈا فلاں کام نہیں ہو رہا، آل محمد منن دا کیا فائدہ. میرے وطن دا شریف ہو سکتا ہے جڑی اساں دعا منگدے ہاں ساڈے واسطے ٹھیک نہ ہووے، ساڈے واسطے نقصان دیندی ہووے. ہمیشہ دعا منگو کہ پالنے والے اپنے کرم نال سانو او عطا فرما جو تیری ذات ساڈے واسطے بہتر چاہندی ہے، تیری ذات ساڈے واسطے بہتر چاہندی ہے. عورت ناراض ہو گئی، آکھن لگی ایک میرا پتر وہ بھی واپس ہو گیا، میں تا نہیں زواری واسطے جانا. قافلہ پھر سفر کر دویا، کربلا دے میدان پہنچ گیا. سارا قافلہ اتریا جو مولا حسین دی مزار تے جاویے. اس عورت نو بھی آکھیا گیا، آکھن لگی نہیں میں ایک ہی میرا پتر وہ بھی مولا نے واپس لے لیا. اس دی ماں بول کے دی بیٹی اگر اللہ پاک دی امانت اللہ نے واپس لے لئی اللہ پاک ہور عطا فرما دے گا. آکھن لگے نہیں میں زیارت واسطے نہیں جانا. حتیٰ کہ 2 دن باقی رہ گئے. سید عالم دین دے لفظ نے 2 دن باقی رہ گئے. یا قافلہ مولا غازی عباس علمدار دی مزار تے آیا. ماں نے آکھے بیٹی صرف 2 گھنٹے باقی رہ گئے، اے بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اے باب الحوائج دروازہ ہے. ماں بول کے دے اگر باب الحوائج دروازہ ہے میرا پتر میں نے واپس ملنا چاہیے دے. قافلے دے نال ماں دے آکھن تھے اس مولا غازی عباس علمدار دی مزار تے آ گئی. بے تحاشا روندی پئی اپنے پتر دی یاد ہے، کدے مولا نو یاد کر دیے باب الحوائج تہاڈا دروازہ. اجے روندی پئی ہے یا ایک 7 سال دا بچہ دوڑ کے اما اما کردا اس دے قریب آیا، اپنی ماں نو آ کے اس نے گل دے نال لا لیا. ماں نے غور نال ویکھیا شاید پریشانی دی وجہ تو مینوں یہ معلوم ہو رہا ہے جویں میرا بچہ ہے میرا پتر تا دفن کر چھڑیا. لیکن باقی عورتاں اٹھیاں بچے دے ہتھاں اور پیراں نو ویکھیا، اسے عورت دا بچہ ہے، اسے عورت دا بچہ. اس نے پوچھا بیٹا تو کتنے رہ گئے؟ آکھن لگا میں گڈی وچ ستا پیا سا، جدوں میں ویکھیا سارا قافلہ جا چکا ہے مینوں کوئی اپنا نظر نہیں آیا. میں رونا شروع کر دیتا. یا 2 گھوڑا سوار میرے کول آئے، ایک گھوڑے تے سوار ہے ایک پیدل ہے. اس گھوڑے سوار نے میں نے رومن دی وجہ پوچھی، میں کہ میں اپنے قافلے نال گم ہو چکا. انہاں فرمایا میرے نال آ، میں تینوں گھوڑے تے سوار کر کے قافلے دے نال ملا دینا. بچہ آدھا میں آکھیا کہ میں معصوم بچہ ہاں، میں نے چاہ کے سوار کروا لو. اس ویلے گھوڑا سوار آدھا میں تینوں سوار کیویں کراں، میرے بازو نال کوئی نہیں، میرے بازو نال کوئی نہیں. پھر نال والے بندے نے گھوڑا سوار نے اشارہ کیتا کہ اس بچے نو چاہ کے میرے نال سوار کر دے. اس سوار کر کے میں نے وہ قافلے مزار دے کول چھوڑ کے چلے گئے کہ سامنے تیرا قافلہ ہے، انہاں دے نال شامل ہو جا اور اپنی ماں نو ایک پیغام دیویں کہ اسا اہل بیت دے نال ناراض نہ ہویا کر، ناراض نہ ہویا کر. اے باب الحوائج دروازہ ہے. جس ویلے قافلہ زیارت کرنے دے بعد اس سے بیت السلام وچ واپس آیا، انہاں آ کے ویکھیا اس قبر نو کھول کے ویکھیا گیا. قبر کھولی گئی، ڈٹھا ایک کفن موجود ہے، بچہ موجود نہیں ہے. یعنی مولا غازی عباس علمدار باب الحوائج دی دعا دے نالوں بچہ مانو واپس مل گیا. ایک کریم خاندان ہے،
کریم دروازہ آمن والے دی نیت ویکھدے نے، حیثیت نہیں ویکھدے۔ سید محسن نقوی لال شہباز کلندر دی مزار تے انہوں نے آکھیا گیا کہ ماتمداری دا وقت ہو چکا ہے، تسا صرف ایکو ربائی پڑھنی ہے۔ ایکو ربائی دا ٹائم ملا، انہاں پاک سرکار دا علم لہران دا ویکھیا، پاک سرکار دا علم لہران دا ویکھے انہیں ایک ربائی بیان کی تھی کہ سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، اور لہروں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں۔ لہروں کی زندگی ہے، لفظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن مشکل کشادے بنانے بیٹھے ہو۔ لہروں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، اب ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، اب ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں۔ مل کے سارے حیدری کلندر ماس علی علی علی، مل کے حیدری۔ اور پھر مولا عباس کا عشق ایسا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، اس واسطے باب الحوائج ہے جو اس کی اپنی کوئی حسرت زندگی چ پوری نہ ہو سکی۔ چند جملے فضیلت اس واسطے مومنین مومنات شرکت واسطے آ رہے ہوندے نے، ہر مجلس نو زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے سن، اللہ جانے اگلے سال انہاں مجلساں کون ہووے کون نہ ہووے۔ علامہ سید نسیم عباس رضوی فرماتے نے میں ایک مجتہد تے سوال کیتا، قبلہ غازی عباس نہ 5 دن پاک وچ نہ 12 امام وچ نہ 14 معصومہ وچ، اے باب الحوائج کیوں ہے؟ رو کے ضعیف مجتہد نے فرمایا اس واسطے جو اس دی اپنی کوئی حسرت زندگی چ پوری نہ ہو سکی، پوری نہ ہو سکی۔ آ چڑھیا 10 محرم دا دن، مولا غازی عباس کی شہادت دے جملے پڑھنے چاہنا، ذرا تصور بنا جو باب الحوائج مولا غازی عباس علمدار ہے، لیکن کوئی حسرت زندگی چ پوری نہ ہو سکی۔ آ چڑھیا کربلا دی 10ویں دا دن، نوشاللہ کدے نہ چڑھدا، زہرا دلال صرف کل والی رات دا مہمان۔ اے میرے مولا حسین تشریف فرما، غازی عباس نے بار بار اجازت مانگی ہے لیکن اجازت نہیں ملی۔ ٹوٹ دے مولا غازی اپنے خیمے چائے، 2 روایتاں ملدیاں نے، زکیہ خاتون یا لبابہ خاتون مولا غازی دی بیوی دا نام ہے، ڈٹھا ہے برقع پا کے کسی پاسے تیاری کر رہی ہے۔ فرمایا زکیہ کن تیار ہو؟ میرا سردار انتظار تھا تو ہٹ آئیے، منت لاؤ فوجاں دا ہجوم بڑھائے، میں نے فوجاں وچوں تھوڑا جا رستہ لے دیو، میں نجف جا رہی ہوں۔ نجف کس واسطے؟ فرمایا نجف دے والی نے تواڈی شکایت کرنی ہے کہ نجف دا والی غازی بھی جیندہ، بچے پانی تو تڑپ دے پے۔ اللہ اکبر، بچے پانی تو تڑپ دے پے۔ فرمایا زکیہ میں تو اجازت نہیں پہ مل دی لیکن تینوں کیڑی مجبوری بن گئی؟ آج یہ غازی ہر خیمے سکینہ 1 یا 2 مرتبہ گئی ہوئے گی، لیکن چونکہ معاشقی دا خیمہ ہے کم از کم 10 مرتبہ میرے خیمے جا چکی ہے۔ چچی اماں میرا وی رسگر پانی تو مردہ پیے، آکھو نا میرے چچے غازی نو 1 گھٹ پانی دا مل جائے، میرا وی رسگر مرن تو بچ جائے۔ سکینہ ہن تیرا چاچا آندا ہے، میں پانی واسطے ٹور دینی ہاں۔ سکینہ واپس ٹور گئی، دوجی مرتبہ پھر آ گئی، میں پھر واپس ٹور دیتا تسلی دے کے۔ جدوں 7ویں واری میں سکینہ نو آندیا ویکھے نا تب میرے کول سکینہ نو حوصلہ تا تسلیاں دین والے لفظ مک گئے۔ دل نال فیصلہ کیتا ہن کیا کراں، سوچا اس قرآن چاہ کے قرآن دی تلاوت شروع کر دینی ہاں۔ آخر سخی حسین دی دھیے قرآن پڑھ دیا مینوں نہ بولے سی، غربت ویکھ اس ویڑے دی۔ آدھی میں قرآن چاہ کے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی، میں پڑھ دی رہی ہاں، سکینہ کھڑوتی رہی ہے، میں پڑھ دی رہی ہاں، سکینہ کھڑوتی رہی ہے۔ کئی باری سجا قدم زمین تو چیندی ہے، کئی باری کھبا قدم زمین تو چیندی ہے۔
کئی باری آسمان دے پاسے دیکھ کے دیئے میرا اللہ انشاءاللہ غریب بھی کوئی نہ ہوئے. ہائے میرا اللہ ہائے واسے چاہتی ہے ہائے کر کے عبادت ضرور کر لینا. میرا اللہ انشاءاللہ غریب بھی کوئی نہ ہوئے. اس کے بعد بول کے دی چچی اماں ہون تو بے شک قرآن پڑھ دی رہو میں دوبارہ تیرے خیمے چ نہ آساں. میں تیرے خیمے چ نہ آساں. غازی فرمیندے میں تا اجازت نہیں ملی تو سب برکے پائے ہوئے آؤ نا دھیاں بھی نال نے مینوں مولا حسین کو اجازت لے دیو. چھوٹا جا قافلہ ٹر پیا مولا حسین دے پاسے. بی بی کلثوم دی نگاہ پئی ہے. بی بی زینب دے پاسے دیکھ کے فرمایا اماں دی جائی او ویکھے نا کون پہ آندے نے. بی بی آدھی کون ہوئے تواڈے تا میرے اجڑن دا سامان پہ آندا ہے. تواڈے تے میرے اجڑن دا سامان پہ آندا ہے. یا غازی عباس دا پتر فضل دوڑ کے قریب آیا. بابے دا دامن پکڑ کے دا بابا اجازت واسطے منہ چو ایک لفظ بھی نہ آکھی. میں ویکھ آیا مولا حسین دی کمر جھک گئی ہے. نجف والے پاسے منہ کر کے آخر بابا علی غازی بھی چھوڑی ویندا ہے. اجرکم اللہ بابا علی غازی بھی چھوڑی ویندا ہے. نہ مل سکی اجازت. فرمایا سکینہ تو میں نے اپنے ہتھاں نال مشکیزہ پوا دے. تو مشکیزہ پوا دے میں پھر تیرا بابا انکار نہیں کرے گا. کون ہے معصوم سکینہ؟ دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کہیں بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے. ایک بھائی تھا میرا کہ جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے. اجرکم اللہ. ایک بھائی تھا میرا کہ جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے. سکینہ دی مولا عباس فرمایا سکینہ تو میں نے مشکیزہ پوا دے. چچا تواڈا قد زیادہ ہے میرا قد چھوٹا ہے. تھوڑے جھک جاؤ. جھک گئے. چچا ہور جھکو. اتنے جھک گئے. دوویں ہاتھ بی بی سکینہ دے قدماں دے کول زمین کربلا تے آ کے لگ گئے. ٹبیاں چو حسین بطول دا آواز ہے عباس تیری وفات و صدقے. سکینہ ڈٹھا نا میرے چاچے دے ہاتھ کربلا دی زمین تے قدمہ دے کول. آدھی چچا میری پنجا امامہ نال نسبت ہے. پہلے امام دی پوتریاں, دوجے امام دی بتریجیاں, تریجے امام دی دھیاں, چوتھے امام دی بہناں تا پنجویں امام دی پھپھیاں. چاچا جڑے تواڈے قدم زمین کربلا تے آ کے لگ گئے نا میں سکینہ دی دعا ہے ہن قیامت تک بلند رہ سن. اے علم دا پنجا بی بی سکینہ دی دعا ہے. اے قیامت تک بلند رہ سن. سکینہ چچے نو مشکیزہ پوا رہی ہے. مولا حسین خیمے دے اندر آئے ڈٹھا ہے. فرمایا سکینہ تینوں ویر اصغر بہت پیارا ہے. ہاں بابا میں نو بہت پیارا ہے. سکینہ تیرے برا دی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 مہینے. سید آدھا پھر انصاف نہیں نہ کیتا. میرا ویر ہے 32 سالاں دا. تیرا ویر فقط 6 ماہ دا. او میں نو اکبر قاسم بھول ویندے نے جدوں ہوندا ہے ساتھ برادا. رول چادراں ویسن تیریاں پھپھیاں دیاں گھر اجڑ ویسی زہرا دا. میرا دل چاہتا ہے نہ تروڑے سانگا اسا دعاں بہن برادا. سکینہ تینوں ویر اصغر بہت پیارا ہے. تیاری ہو گئی مولا عباس دی. 18 شاگرد نے مولا عباس دے بنی ہاشم دے جوان. پہلے جدوں بھی سوار ہوندے نے کئی پاسوں اکبر دا ہاتھ, کئی پاسوں قاسم دا ہاتھ, کئی پاسوں اون محمد دا ہاتھ. اج واگے ہاتھ پا کے سجے کھبے ویکھنا شروع کیتا. فرمایا کن گئے او میرے 18 شاگرد. او میں ہر کسے نے گھوڑے تے سوار کیتا ہے. جڑے ماتمی بیٹھے ہو سجا ہاتھ سینے تے سونا لگ دے. جب مہندی والا ہاتھ کوچ چایا یا زہرا اولے اولے آواز آیا چاچا چاڑا. پوچھیا کون؟ تواڈی بیوہ بتیجی کبرا. جس لے تسا فرمائے کن گئے ہو میرے چڑھاون والے بچڑے. میدان جس جس جات قاسم دی لاش دا ٹکڑا پیا ہویا ہر ٹکڑا تڑ پیا ہے. ہر ٹکڑے چوں آواز آیا کبرا میرے چاچے نو چڑھا. اے میرا چاچا استاد ہی. فرمایا کبرا تو ہٹ ونج میں آپ ہی سوار ہوئے نا. مولا غازی گھوڑے تے سوار ہو گئے. مولا غازی دا گھوڑا خیمے چو انجن نکلدا پے جویں بھرے گاڑی چو جنازہ نکلدا ہووے. جس ویلے خیمے دے دروازے تے آئے بطول دیاں تریوے دیاں خیمے دے دروازے تے آ گئیاں. جڑے ماتمی بیٹھے ہو بطول دیاں تریوے دیاں خیمے دے دروازے تے آ گئیاں. بی بی دی عباس
لفظ عباس دے سینے مکی غازی نے پلٹ کے ویکھے جی مرشدزادی بی بی آدیے بھینی دا مان ہے وہ مان سلامت رہیں تے کا منت زینب تے لائی ونج او کال ملنے نے زیور زیور کڑیاں دے کال ملنے نے زیور قیدیاں جی بسم اللہ کال ملنے نے زیور قیدیاں والے جیویں پامنے ہیں سمجھائی ونج او جی بسم اللہ کل ملنے زیور قیدیاں والے جیویں پامنے ہیں سمجھائی ونج بی بی آدیے جیویں کٹنے موڑ ہائے وہ موڑ بازاراں دے تے جیویں ٹورنائے ٹور دکھلائی ونج اوکھی ستر بی بی آدیے بدماش دی پیشی ویچ کھڑنائے جیویں کھڑنائے کھڑ دکھلائی ونج جی او بدماش دی پیشی ویچ کھڑنائے جیویں کھڑنائے کھڑ دکھلائی ونج آگئے مولا عباس میدان ایسا حملہ کیتا شامیوں تو دریا دا کنارہ خالی ہو گیا پانی دا مشکی دا بھرے آئے گھوڑے دے پاسے دے کے دا تو تا پانی پی لے گھوڑا اپنی زبان بول کے دا مولا میں کوئی سکینہ تو چنگا میں کوئی سکینہ تو چنگا اکو نیزائی مک گیا نیزا فرمایا گھوڑا یار کچھ تو کر مقتل دا جملے غازی عباس دے گھوڑے نے 50 ملا انہوں نے اپنے پیرہ دے نال فنار کیتا ہے مک گیا نیزا گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا ایک ظالم نے وار کیتا سجا بازو کلم ہویا فرمایا سکینہ دا صدقہ دوجا بازو کلم ہویا فرمایا اصغر دا صدقہ پردارانا ہاتھ کلم تھی گئے جڈا غازی دے او ماتمیو جوانو ہاتھ کلام تھی گئے جڈا غازی دے تے ٹوٹ مان گیا شرفا دا سر رکھ رہوار دی گردن تیری غازی ول ول اہدا جی ہاتھ قلم تھی گئے جڈا غازی دے او ٹوٹ مان گیا شرفا دا سر رکھ رہوار دی گردن تیرے غازی ول ول اہدا او مینوں پاسے ذرا گھن ونج گھوڑا تے جدے ڈھیر ہجوم سپادا بین بازو نا مینوں لہندا ویکھے وچ بن دے چن زہرا دا غازی دے سر چ گرز ماریا ظالم نے غازی زین تو زمین تے آئے پردرانا لتھا جھل کے گرز پیشانی تے او جیندہ ہر جا علم نشانے پردرانا لتھا زین تو مان غریباں دا جڑے ماتمی بیٹھے ہو لتھا زین تو آسرا تسیاں دا ایک بزرگ آدن انج پڑھیا کرو لتھا زین تو برکا زینب دا لتھا زین تو برکا زینب دا جس ویلے غازی زین تو زمین جی بسم اللہ لتھا زین تو برکا زینب دا غازی دا زین تو زمین تے آمنا مولا حسین دے دوویں ہاتھ کمر تے آ گئے بابا علی غازی بھی چھوڑی ویندائے پردارانا تلیاں ٹیک کے لاندے ہیں تے کل دنیا دے اسوارے زین تو لہنا بین بازوان دے اتے ہوں دے بوں دشوارے او میں صدق ونیا کہ میں زین تو جھڑے آئے تے میرا پیر علمبر دارے کئی گھنٹے رہیے چوم دی زہرا دومیں غازی دے رخ سارے
غازی دا زین تو زمین تے آونا مولا حسین دے دوویں ہتھ کمر تے آ گئے بابا علی غازی بھی چھوڑ گیا ہولے دے ٹر دے مولا عباس دے کول پہنچن غازی نے قدمہ دی آواز سنی آدھا کون سیدہ دا غریب حسین مظلوم حسین مولا میری اکھی صاف کرو ویکھاں غریب کیسے ہوں دین مظلوم کیسے ہوں دین میرے مولا نے اکھی صاف کیتیاں امام دا چہرہ دیکھے دے ہیں مولا تسا تا واقعی غریب ہو گئے مولا تسا تا واقعی غریب ہو گئے غازی جی دا تیرے جا سردار بھی ٹوٹ جائے غربت آوین دیئے ہن کوئی من لے کوئی منوا لے غازی تڑپ کیا دا مولا ہن میں کیا منواما مولا میری لاش خیمے نہ لے کے جانا متا سکینہ خشک جام لے کے میری لاش تے آ جائے دو وجہ لکھیاں گئیاں نے جڑی لاش مولا غازی دی خیمے چ نہیں آئی پہلا مولا غازی فرمائی متا سکینہ خشک جام لے کے میری لاش تے آ جائے اور دوجی وجہ ظالمہ اتنا مارے علی دے شیر پتر نو کہ لاش چاون دے قابل ہی نہیں رہ گئی آج روکن لاش چاون دے قابل ہی نہیں رہ گئی میرے مولا نے فرمایا غازی کوئی من لے کوئی منوا لے 32 سال نوکر سڑوائے ایک واری ویر چا ساد مولا کیمیں صدا میں نو ماں نے منع کیتا ہوئے فرمایا جے ماں اجازت دے وے پھر سڑینا ہے میرے مولا نے دو انگلہ دراز کی تین غازی ایک مندر دیکھ غازی ایک منظر دیکھ مولا مدینہ محمد مصطفیٰ دا بی بی ام البنین سین زہرا دی قبر تے متھا لائی بیٹھیے بی بی بطول دی قبر نو لرز آئے بی بی ام البنین پوچھ دیئے مخدومہ قبر وچ بھی چین کوئی نہیں بی بی ادھی ذرا سامنے کربلا دا منظر دیکھ بی بی ادھی ایک جنگل ہے جی بسم اللہ ماتمی ادھات سینے تو سونا لگ دے بی بی ایک جنگل ہے ایک ضعیف ہے ایک جوان ہے بی بی ادھی جڑا ضعیف ہے وہ میرا پتر حسین جڑا جوان ہے وہ تیرا پتر عباس حسین و عباس ویر نہیں سڑیں دا اس نو آخ ایک باری حسین نو ویر چا ساد بی بی حکڑے گیا دیئے صدوے بچڑا میں راضیاں صدوے بچڑا میں راضیاں ایک واری منہ چو نکلیا ہائیو میرا غریب ویر ہائیو میرا مظلوم ویر سیدہ دا منت لاجے میں نو ویر سدیے ایک واری زینب نو بھینچا ساد رو کیا دا ہائیو میری مسافرہ بھین ہائیو میری قیدن بھین ہائیو میری چادرہ لٹی منالی بھین میرے مولا نے ویر دا خالی علم چایا خیمے دے پاسے ٹرنا شروع کیتا سکینہ بچیاں نو کٹھا کیتا ہے او میرا چاچا پانی لے کے آندا ہے میں سب تو پہلے توانو دیساں جڑے مات میں بیٹھے ہو جس ویلے خالی علم آئے 11 بچے سیداں دے جنہاں دے ہتھاں چو خشک پیالے زمین تے ڈٹھے تا مر گئے بی بی رو بابا دی مولا ایک باری علم لے کے میرے خیمے آؤ جس ویلے مولا حسین پہنچن سکینہ علی اصغر دے پینگے تے جھکی ہوئی ہے رو کیا دیئے میں نو دس کیوں منگی ای پانی جی کیوں منگی ای پانی تو پانی منگی ہے میرا چاچا دنیا تو ٹر گیا ہون ساڑے پردے کون بچاوے او پردہ رانا ڈٹھی خالی مشک سکینہ نے ماتم کرنا ہے ذرا او ڈٹھی خالی مشک سکینہ نے تے آئی روندی بیچ خیامے او کوہرام تھیا ہے ماتم دا بی بی آئی خیمے نالے بی بی زینب دے پاسے جی بسم اللہ جس ویلے بی بی سکینہ نے خالی علم نو ویکھے پردہ رانا ڈٹھی خالی مشک تے علم دے ٹکڑے تے معصومہ رو فرمایا اے جام توڑو پاؤ سر وچ مٹیاں میرا چاچا کوئی نہیں آیا آیو کھول کے وال سکینہ نے تے پھپھیاں نو حال سنایا توڑا غازی ویرن ماریا گیا او علم عباس جی او توڑا غازی ویرن ماریا گیا او علم عباس دا آیا تے خاموشی علم دی دس دیئے
زینب دا بخت اداسے دی سکی ہوئی مشک تو ظاہر ہے تے شبیر دے پتر دی پیاسے دے کھلے ہوئے ہاتھ تو ظاہر ہے اینو غیرت دا احساس پیا لب دے چادر بی بی زینب دی وچ دنیا دے عباس ماتم حسین